جو گوشت حرام مال کھانے سے بڑھا ہو اس کا آگ میں جلنا ہی بہتر ہے۔ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کہاں سے کھاتا ہے اور کیا کھاتا ہے تو اللہ بھی اس کی پرواہ نہ کرے گا کہ اسے کہاں سے دوزخ میں ڈالے۔ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد چاہیے تو اللہ سے مدد چاہ، اور یقین رکھ کہ اگر تمہارا گروہ متفق ہو کے تجھ کو نفع پہنچائے تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکے گا بجز اس کے کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر تیرا گروہ متفق ہو جائے کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچا دے تو تجھ کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی ہے۔ اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کر اور اللہ سے مدد چاہ، اور ہمت مت ہار۔ اور اگر تجھ پر کوئی واقعہ پڑ جائے تو یوں مت کہہ کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، لیکن یوں کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا، اور جو اس کو منظور ہوا اس نے وہی کیا۔ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا ہے اس پر راضی رہے، اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ اللہ سے خیر مانگنا چھوڑ دے، اور یہ بھی آدمی کی محرومی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا ہے اس سے ناراض رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو 5 چیزوں سے فراغت فرما دی ہے، اس کی عمر سے، اور اس کے رزق سے، اور اس کے عمل سے، اور اس کے دفن ہونے کی جگہ، اور یہ کہ انجام میں سعید ہے یا شقی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ ہی کا ہو کر رہے، اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی کفایت فرماتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص دنیا کا ہو کر رہے، اللہ اسے دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔